خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ یہ آسیب زدہ محل شہر سے 40 میل دور ایک گاؤں کو جانے والی سڑک کے نزدیک واقع ہے۔ ایک بہت بڑے باغ کے علاوہ اس عظیم الشان محل میں 100 سے زائد کمرے اور کئی ایک بارادریاں بنائی گئی تھیں، اور ملک کے مشہور و معروف معماروں اور نقاشوں نے اپنے اپنے کمال فن کا زور یہاں پر ختم کر دیا تھا۔ جو بھی اس آسیب زدہ محل کو دیکھتا اش اش کر اٹھتا۔ پرانے زمانے کا یہ محل جب بن چکا تو ملک کا ایک بڑا چودھری جلال خان اس میں رہائش کے لیے آیا اور اپنا سامان اس میں رکھوانے لگا۔ سامان بھی کافی زیادہ تھا۔ سارا دن مزدور اسے لا لا کر محل میں رکھتے رہے، اور جب شام ہوئی تو انہوں نے کام بند کر دیا۔ چند چوکیداروں کے سوا رات کو وہاں کوئی آدمی نہ تھا، لیکن دوسرے روز صبح ہی صبح ان چوکیداروں نے دیکھا کہ سارا کا سارا سامان باہر بکھرا پڑا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات ہی رات اس شخص نے وزنی بھاری سامان باہر رکھ دیا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سامان کی اس نقل و حرکت سے کوئی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ لیکن پھر دوبارہ تمام سامان کمروں میں پہنچایا گیا، مگر اگلے روز پھر وہی دکھائی دیا۔ سارا سامان صحن اور باغ میں ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا۔ اب تو گاؤں بھر میں شور اٹھ کھڑا ہوا، اور ہر شخص کی زبان پر اس آسیب زدہ محل کا تذکرہ تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محل پر جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ شرارت انہی کی ہے۔ لیکن چودھری جلال خان نے ان باتوں پر یقین نہ کیا اور حکم دیا کہ رات کے وقت 10-12 آدمی اس محل میں سامان کے پاس سوئیں تاکہ پتہ چل سکے کہ سامان باہر کون نکالتا ہے۔ پہلے تو سونے کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوا، مگر جلال خان کے خوف سے چند آدمی رضامند ہو گئے۔ صبح جب ان پہرے داروں کی آنکھ کھلی تو نہ صرف سامان باہر پڑا تھا بلکہ ان سب کی چارپائیاں بھی صحن میں پہنچ چکی تھیں۔ کئی روز تک جب اس قسم کے حیران کن واقعات ہوتے رہے تو اس آسیب زدہ محل میں رہائش کا ارادہ ختم کر دیا گیا۔ شروع میں تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے اس محل کو دیکھنے کا ارادہ ختم کر دیا، اور یہ محل اور علاقہ بالکل سنسان اور ویران رہنے لگا۔ انہی دنوں اس محل اور آسیبوں کے بارے میں بے شمار واقعات لوگوں کی زبان پر تھے۔ میری عمر اس وقت 8 یا 9 سال کی تھی، اور میں اکثر اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ گاؤں کے باغوں میں کھیلنے جاتا تھا۔ اس آسیب زدہ محل کے قریب جانے سے ویسے تو ہم لوگوں کو منع کیا گیا تھا، لیکن یہ باتیں ہم بچوں پر کچھ اثر نہ کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ہماری ٹولی اس محل کی جانب بھی نکل جاتی تھی، جس کے در و دیوار پر اب حسرت برستی تھی۔ ممکن ہے دوسرے لوگوں کو اس کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہو، مگر ہمیں تو وہاں کھیلتے ہوئے کبھی ڈر نہ لگا، اور نہ ہی ہم نے وہاں ایسی ویسی کوئی چیز دیکھی۔ اور چونکہ روایت ہے کہ بچوں سے تو شیطان نے بھی پناہ مانگی ہے، سو ایک روز ہم سب محل کے کمروں میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے کہ خلاف معمول ہم نے ایک کمرے کو نہایت ہی صاف اور شفاف پایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ابھی ابھی کسی نے وہاں نہایت سلیقے اور محنت سے کمرے کی صفائی کی ہے۔ وہاں سالوں کا جمع ہوا گرد و غبار تھا، نہ مکڑی کے تنے ہوئے بڑے بڑے جالے اور نہ ہی چڑیوں کے بدنما گھونسلے تھے۔ ایک دم کسی لڑکے نے کہا، ارے تنویر، یہاں تو کچھ پک رہا ہے۔ ایک گوشے میں بنے ہوئے آتش دان میں واقعی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور قریب ہی ایک بڑی سی دیگ رکھی ہوئی تھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں جرأت کر کے آگے بڑھا اور گردن جھکا کر دیگ میں دیکھا۔ اس میں چاول پڑے ہوئے تھے اور پلاؤ کی خوشبو ہم سب آسانی سے سونگھ رہے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہم کچھ خوفزدہ سے ہوئے اور چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور سڑک پر آن کر رکے۔ چونکہ یہ کمرہ سڑک کے رخ پر تھا، اس لیے وہاں سے آتش دان بخوبی نظر آتا تھا۔ آگ بھی جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دوڑے دوڑے اپنے محلے کی طرف گئے اور لوگوں کو بلا لائے۔ ایک ہجوم سا لگ گیا، سب کو اس کمرے میں آگ کے شعلے بھڑکتے نظر آ رہے تھے۔ آخر چند آدمیوں نے ہمت کر کے اس راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور محل میں داخل ہو گئے۔ بڑوں کی منع کرنے کے باوجود ہم بچے بھی ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن ہم جو ہی اس کمرے میں پہنچے وہاں آگ واگ کچھ نہ تھی، بلکہ پہلے کی طرح فرش پر گرد و غبار جمع ہوا تھا اور چھت کے کونوں میں مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے۔ جب ہم باہر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے محل میں جاتے ہی آگ بجھ گئی تھی۔ اس کا چرچا بھی کافی روز تک گاؤں میں ہوتا رہا، اور ہم بچے بھی ڈرے ڈرے رہے، مگر رفتہ رفتہ یہ بات ذہنوں سے نکل گئی اور ہم پھر محل میں جا کر کھیلنے لگے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے میرے دوست طاہر کو وہاں فرش پر 1 روپیہ پڑا ملا۔ طاہر نے خوشی خوشی وہ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور ہم سب کو ایک دکان پر لے گیا۔
اور ہم سب کو کھانے پینے کی چیزیں لے کر دی۔ چیزیں لینے کے بعد اس نے روپیہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ دکاندار پیسوں کے لیے چیختا ہی رہا اور ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک موڑ مڑتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک سفید خرگوش تیزی سے محل کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ ہم سب کچھ بھول بھال خرگوش کے پیچھے بھاگے۔ وہ سیدھا محل میں گھس گیا۔ ہم اسے مختلف کمروں میں تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہ ملا، مگر ایک دم ہمیں ایک گدھا نظر آیا جو اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں سے میرے ساتھی کو روپیہ ملا تھا۔ گدھے کے آگے ہری ہری گھاس پڑی ہوئی تھی اور وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ ہم نے گدھے کو پکڑ لیا اور میں گدھے پر سوار ہو گیا۔ باقی لڑکوں نے گدھے کو کچوکے دینے شروع کر دیے۔ پہلے تو اس نے کمرے کا چکر لگایا۔ ہم سب اس کی حرکتوں پر خوب ہنستے رہے۔ اچانک ہی اس کی آواز کتے کی بھوں بھوں میں بدل گئی اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میں گدھے کے بجائے ایک بڑے سے کتے پر بیٹھا ہوا ہوں۔ دوسرے تمام لڑکے گدھے کو کتے کا روپ دھارتے دیکھ فرار ہو چکے تھے، اور جب میں ڈر کر وہاں سے بھاگا تو کتے نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں درد سے چلایا تو کتا بلی بن کر مجھ پر غرانے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنی ٹانگ اس کے منہ سے چھڑائی اور محل سے بھاگا۔ جاتے ہوئے آخری بار میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑھیا جس کی شکل و صورت بے حد ڈراؤنی تھی کھڑی کہکے لگا رہی تھی، اور میں چڑیل چڑیل کہتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ ٹانگ سے اس وقت بھی خون بہہ رہا تھا اور خوف کے مارے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ میں 1 ماہ تک اسپتال میں پڑا رہا اور اب بھی ٹانگ کا وہ زخم دیکھتا ہوں تو خوف اور دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کو اس آسیب زدہ محل کی طرف جانے کی جرت نہ ہوئی۔ کبھی کبھی رات کے وقت وہاں سے شہنائیاں بجنے اور ڈھول پیٹنے اور گانے کی آوازیں آیا کرتیں۔ کئی مرتبہ کسی نادیدہ عورت کے بین کرنے کی دلدوز چیخیں بھی سنی گئیں۔ بہت دفعہ گھنگروؤں کے ساتھ ناچتے ہوئے سائے بھی لوگوں نے دیکھے۔ سڑک پر اور بعض اوقات قریبی مکانوں پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش تو اکثر ہوا کرتی تھی، لیکن ان اینٹوں سے کبھی کوئی شخص زخمی تو نہ ہوا۔ ان تمام واقعات کے باوجود محل کے گرد و نواح میں رہنے والے کسی بھی خوف و ہراس کے بغیر اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ میں نوکری کے سلسلے میں شہر چلا آیا اور مجھے کئی سال تک گاؤں جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب کچھ فرصت ملی تو گاؤں میں آ کر اپنے ایک دوست کے پاس ٹھہرا اور تھوڑی دیر بعد اپنے پرانے گھر اور محلے کی کشش مجھے وہاں لے گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ محلہ جو کئی سال پہلے ایک گنجان ترین علاقہ تھا اب ایک پرہول ویرانے میں بدل چکا تھا۔ صرف چند گھرانے آباد تھے، باقی سب مکان ویران اور خالی پڑے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے دوست سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا، تنویر، اس محل پر بھوتوں کا قبضہ ہے اور وہ لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ سنا ہے کہ جب ہندو اور سکھ یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہ تمام مکانات آپس میں تقسیم کر لیے تھے، مگر چند ہی روز بعد انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک دن چند ہندو اور سکھ عورتیں دوپہر کے وقت اس محل کو ویران اور بے آباد سمجھ کر دیکھنے کے لیے نکلیں اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اچانک ان میں سے ایک عورت اچھلی اور زمین سے کوئی 6 فٹ اوپر الٹی ہو کر فضا میں معلق ہو گئی۔ دوسری عورتوں نے یہ تماشا دیکھا تو اپنے اپنے گھروں کو بھاگی اور آدمیوں کو بلا لیا۔ آدمی آئے تو عورت زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس واقعے سے سب لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ مکان اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ پھر مسلمانوں نے اس جگہ کو اپنا مرکز بنا لیا، مگر آئے دن حادثات ہوتے رہے جس کی بنا پر وہ بھی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ آسیب زدہ محل صدیوں سے آج بھی ویران پڑا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ اس پر آخر کس مخلوق کا قبضہ ہے۔